بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب کو اس وقت ادا کریں گے جب واجب کا علم ہوگا۔ علم کے بغیر تو واجب ادا نہیں ہو سکتی۔ حرام سے اس وقت بچیں گے جب حرام کے بارے میں علم ہوگا، جانتے ہوں گے کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تقوی سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ہم اس کو تقوی سمجھیں، لیکن شریعت اس کو کچھ اور سمجھے۔ لہذا اولاً آدمی جو افضل ترین عمل ہے وہ ہے نماز۔ ظاہر ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں درکار ہیں۔ اول نماز میں ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، آپ کے یہ میراب میں لکھا ہوا ہے، نماز قبول ہوئی تو دوسری چیزیں بھی قبول ہوں، یہ نہ قبول ہوئی تو پھر دوسری چیزوں کا بھی قبول ہونا مشکل ہے۔ تو نماز کو اولاً بندہ ٹھیک قبول ہونا اور بات ہے، نماز کو درست پڑھنا اور بات ہے۔ یہ قبول اس وقت ہوگی کہ جب اس کو ٹھیک طرح پڑھے، ٹھیک طرح اسی طرح وہ پڑھ سکتا ہے کہ جس طرح اہل بیت نے ہمیں نماز کی تعلیم دی ہے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو اہل بیت نے صلو کما رأیتمونی اصلی، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ پڑھو گے تو اس کی نماز ٹھیک نہیں۔ اب یہ بظاہر ہے کہ اتنی واضح حدیث ہے، پھر بھی اس میں اختلاف ہے۔ الحمدللہ کہ ہمارے ہاں تو ادھر 14 معصومین ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ جس طرح پہلے نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھنی ہے، آخری نے بھی اسی طرح کہا، اور 12 امام جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں وہی امام زمانہ، وہی صادق آل محمد وہ نماز ہماری کتب اربع میں موجود ہے۔ اولاً تو قبول ہونے سے پہلے نماز کو ٹھیک پڑھیں۔ ٹھیک کیسے ہوگی؟ جس طرح معصوم کہتے ہیں اسی طرح پڑھ، اس کی شرائط، اس کے عجیب واجبات، اس کے مستحبات، نماز سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز کے دوران کیا کرنا ہے، نماز کے بعد کیا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اولاً نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طہارت ٹھیک ہو۔ البتہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت بدنی ہے جسے وضو، غسل، تیمم کہا جاتا ہے، اور ایک طہارت باطنی، جس طرح یہ ہے روایات میں ہے کہ شیطان ماہ مبارک میں گرفتار ہو جاتا